سورۃ العنکبوت آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور انہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ جو تم بت بناتے ہو اور ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کو پوجتے ہو، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر آپ کی قوم کا جو جواب تھا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام آپ کی دعوت اور آپ کی دعوت کے جواب میں آپ کی قوم نے کیا جواب دیا اس کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی نہیں۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو متبادل راستہ کیا کرتا ہے؟ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، کہنے لگے کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو آگ کے اندر جلا دو۔ اس کو چھوڑیں گے تو یہ پھر بار بار ایک ہی بات کرے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بتوں کے خلاف یہ باتیں کرے گا،
بس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو قتل کر دو، جس طریقے سے بھی قتل کرنا چاہو، یہ جلا کے ختم کرو، مقصد ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے اس منصوبے کے لیے بہت بڑی آگ بھی جلائی، آگ کے اندر ڈالا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ اس آگ کو حکم دیا کہ جلانا نہیں ہے، آپ آگ کے اندر رہے، لیکن آگ سے اللہ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر بھی آپ نے وہی دعوت دی، پہلے بھی وہی دعوت دی، پھر بھی وہی دعوت۔ تو آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہے لوط علیہ السلام کا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، اور عورتوں کے اندر اماں سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ تھی، وہ ایمان لائی۔ تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو اماں سارہ ساتھ تھی اور لوط علیہ السلام ساتھ تھے۔ اس ہجرت کے بعد راستے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، اور شرق اردن کا علاقہ، وہاں پھر آپ نے لوگوں کو تبلیغ فرمائی۔ آپ کی قوم کے اندر جہاں پر دوسری خرابیاں تھیں شرک وغیرہ کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بیماری ہم جنس پرستی کی تھی، اور اس بیماری کو وہ اپنا فن سمجھتے تھے، عیب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں ایک عام سی بات تھی، یہ گناہ وہ کھلے عام کرتے تھے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ برا کام ہے، اور تم سے پہلے جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، کسی امت میں، کسی قوم میں بیماری نہیں تھی، خدا کا واسطے اس کو چھوڑ دو۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، اور تیسری ان کے اندر یہ بے حیائی کی بات تھی کہ بھری محفلوں کے اندر یہ ہوا خارج کرتے تھے اونچی آواز سے، اور اس پر وہ قاقے لگاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ یعنی کہ دیکھو، اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ یہ سسٹم لگایا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، اور اگر ہوا بند ہو جائے تو ظاہر سی بات انسان مر جائے گا، لیکن ہوا خارج کرنے کا بھی کوئی ادب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 20 بندے بیٹھے ہیں اور وہاں جا کر اونچی آواز سے ہوا خارج کی جائے، تو یہ بے حیائی کی بات شمار ہوتی ہے۔ جو بھی مہذب معاشرہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو عیب سمجھتا ہے۔ تو یہ لوگ اس بات پر خوش ہوتے تھے، فخر کرتے تھے، کوئی شرم حیا والی بات نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بالآخر جواب میں کہنے لگے کہ تو جو بار بار ڈراتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو ایسے ہو جائے گا، ہم نہیں مانتے، اللہ کا عذاب لے آ۔ یعنی خود اللہ کا عذاب مانگا۔ پھر جب کوئی اللہ سے اللہ کا عذاب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر عذاب بھیجا اور ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ فما کان جواب قومی، پس نہیں تھا جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، الا مگر یہ، ان قالو انہوں نے یہ کہا، اقتلوہ اس کو قتل کر دو، او حرقوہ یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار پس اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس واقعے کے اندر البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ وقال اور آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہو بتوں کو، مودت بینکم فی الحیات الدنیا آپس کی محبت کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، یعنی آپس میں تمہارے تعلقات ہیں، وہ مشرک کے ساتھ ہی چلتا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو نا، اس کا انجام یہ ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض پھر قیامت کے دن انکار کر دے گا تمہارا بعض کا، وہاں پر ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور تمہارے بعض پہ لعنت کریں گے کہ یہی لعنتی انسان ہے، اسی نے ہمیں ورغلایا تھا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، بہکایا ہمیں، اس نے ہمیں گمراہ کیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔
وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا۔ یہ آپ کی دعوت تھی۔ دعوت کے جواب میں فآمن لہ لوط، پس ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور آپ فرمانے لگے کہ بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق بیٹے تھے اور یعقوب پوتے تھے، بیٹے کے بیٹے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، آپ کی اولاد کے اندر رکھ دی نبوت اور کتاب۔ یہ بنی اسرائیل کے جو ہزاروں پیغمبر ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحانوں کے بعد صلہ یہ دیا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو اجر عطا فرمایا دنیا کے اندر۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت کے اندر البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جب وہ اپنی قوم سے، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم البتہ بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو نہیں کیا تم سے پہلے کسی ایک نے بھی جہان والوں میں سے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، یعنی شہوت پوری کرنے کے لیے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستہ کاٹتے ہو، یعنی کہ تم ڈاکے ڈالتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محفل کے اندر بری باتیں کرتے ہو، بے حیائی کی باتیں کرتے ہو۔ آپ نے تینوں خرابیاں گنوائی، ان کو سمجھایا۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، انہوں نے کہا کہ لے آ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، جب آپ نے باتیں سنی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد فرما فساد کرنے والی قوم کے خلاف۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنے کا، زندہ جلانے کا فیصلہ کیا، اور یہ جو آگ تھی تقریباً 3 مہینے تک تو لکڑیاں اکٹھی کی گئی، 3 مہینے، اور آگ اتنی بڑی تھی، تاریخ کی سب سے بڑی آگ، کہ جلانے والے خود ڈر گئے۔ آگ جلا کے اب ڈر گئے کہ اس آگ کے اندر جو اس کو پھینکنے جائے گا وہ کیسے بچے گا۔ بھائی ابراہیم کو جو اس آگ کے اندر پھینکنا ہے، اتنی بڑی آگ ہے، اتنی لکڑیاں ہیں، اس میں تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، لیکن جب ان کو پھینکنے کے لیے جو بندہ جائے گا تو وہ کیسے بچے گا۔ تو شیطان نے پھر ان کو راستہ دیا کہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس دور میں ہوتی تھی منجنیق، جسے کہتے توپ خانہ، توپ کا گولا ہوتا ہے نا، تو وہ بہت دور جا کے گرتا ہے۔ اس دور کے اندر منجنیق اسی قسم کی ایک چیز تھی، وہ دشمن کے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ اس میں بہت بھاری پتھر ڈال کے، اور اس کے بعد اس کو پیچھے جا کے جو یوں پھینکتے تھے آگے نا، تو پتھر جا کے لگتا تھا دشمنوں کے اوپر۔ تو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر میں پتھر ڈال کے اس منجنیق کو استعمال کیا جاتا تھا۔ کہنے لگے پتھر کے بجائے ابراہیم کو ڈال دو، اس کو ڈال کے اور پیچھے لے جا کے جب یوں پھینکیں گے تو سیدھا آگ کے اندر جائے گا، ہم تو آگ کے قریب نہیں جاتے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے آگ کے اندر آپ کو پھینک دیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ
ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، سردی لگے، سلامتی والی ہو جا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈ بھی تو تکلیف دیتی ہے نا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ تو اللہ کے حکم کی غلام ہے، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، اس آگ کے اندر 40 دن آپ رہے، 40 دن، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جب آگ ختم ہوگی تو ابراہیم پھر زندہ سلامت نکل آئیں گے۔ وہ بالکل مطمئن تھے، 100% اطمینان تھا کہ بس ابراہیم ختم، اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے، اس کی ہڈیاں سب کچھ جل کے راکھ ہو چکا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ جب 40 دن کے بعد وہ آگ ختم ہوئی تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست اس آگ سے باہر نکلے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو آپ کے امتحانات کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن ہر امتحان کے اندر آپ 100% کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا، آپ کی ذریت کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تقریباً 4-4.5 ہزار نبی جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ سے کبھی پوچھا جاتا تھا نا کہ آپ کے کوئی زندگی کے یادگار دن، اچھے دن، تو آپ فرماتے تھے جو آگ میں گزرے تھے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ساری مخلوق اس کے غلام بن جاتی ہے۔ سانپ، بچھو، شیر، چیتے، سب وحشی جانور، خطرناک درندے، وہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جنگل کا بھیڑیا بھی آتا ہے تو وہ بھی ادب و احترام میں جھک جاتا ہے، سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کا ہو جائے، جو 100% اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تو اللہ کی مخلوق ہے ساری، یہ نقصان کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ چیزیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ آگ جلانی ہے، اس کا کام ہی جلانا ہے، اس کی صفت اللہ نے جلانے والی رکھی ہے، لیکن جب اللہ نے پابند کر دیا کہ خبردار یہ میرا ابراہیم ہے، میرا خلیل ہے، ٹھنڈی بھی ہو جائے سلامتی والی، تو بالکل اس نے بات مانی، ٹھنڈی بھی ہو گئی سلامتی والی بھی ہو گئی۔ اللہ نے 40 دن زندہ بھی رکھا، کھلایا بھی، پلایا بھی۔ بغیر کھانے پینے کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ آگ کے اندر کھانے پینے کی چیزیں آ سکتی ہیں؟ جب اللہ چاہے تو بالکل آ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر آپ نے دعوت دی اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو۔ تو آپ کی دعوت پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، فآمن لہ لوط، ایمان بھی لے آئے۔ اور پھر جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کرو، آپ نے ہجرت فرمائی تو ساتھ آپ کی بیوی سارہ تھی اور ساتھ آپ کے بھتیجے لوط تھے۔ تو لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ ہجرت فرمانے والوں میں سے تھے، اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے میں جا رہا ہوں، تو جہاں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی وہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستے کے اندر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت عطا ہو گئی، شرق اردن کا علاقہ مل گیا، وہاں پر کافی زیادہ آبادی تھی، کافی بستیاں تھیں۔ تو آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے، اور ہفتے بعد یا مہینے بعد پھر وہ چچا ابراہیم علیہ السلام بھی آ جاتے تھے، اور لوط علیہ السلام کی جو امت تھی ابراہیم علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہر روز درس ہوتا ہے نا، تو کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی آ جاتا ہے، کبھی کوئی بہت بڑے کوئی شیخ الحدیث آ جاتے ہیں، تو ہمارے بڑے استاد جی آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم تو ہر روز درس دیتے ہیں، تو آج آپ درس دیں۔ ہم ہر روز نماز پڑھاتے ہیں، آج آپ نماز پڑھائیں۔ تو یہ ایک اعزاز دینا ہوتا ہے۔ تو چونکہ لوط علیہ السلام چھوٹے تھے، بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام بڑے تھے، تو جب آپ آتے تھے تو پھر آپ ان کو موقع دیتے تھے کہ آئیے آپ بیان فرمائیے، آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے۔ تو وہ کچھ دنوں کے بعد آتے تھے،
اور مسلسل تبلیغ فرماتے تھے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ چاچا بھتیجا دونوں پیغمبر دونوں مل کر ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے. ایک تو ان کے اندر ڈاکے ڈالنے والی بیماری تھی، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور پھر بھری محفلوں کے اندر بے حیائی کے کام کرنا. اور سب سے بڑی بیماری یہ جو قوم لوط کا عمل تھا، لیوادت والا عمل تھا، یہ ان کے اندر بیماری تھی ہم جنس پرستی کی، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے قوم لوط میں جب یہ بیماری آئی تو لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دیکھو ایسی بیماری ہے تم کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جہان میں کبھی کسی نے تم سے پہلے یہ کام نہیں کیا. یعنی اس کام کی بنیاد شیطان نے انہی سے کرائی، اور اس کے بعد پھر یہ کام ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ اب آخری امت آ گئی ہے. آخری امت کے اندر بھی یہ کام عام ہے، اور یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جن معاشروں کو مہذب خیال کرتے ہیں، تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، جن کی نقالی کرنے میں لوگ ہمارے مسلمان بھائی فخر کرتے ہیں، وہ اخلاقی لحاظ سے اتنے گرے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ملک کے اندر اپنی اسمبلی سے یہ قانون پر پاس کروا دیا ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے مسلمان ان کے نقالی کرتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور وہ اتنے گرے ہوئے ہیں. یہ بیماری جانوروں کے اندر بھی نہیں ہے سوائے بندر کے. بندر کے بارے میں لکھا ہے اور خنزیر کے بارے میں کہ یہ دونوں بے غیرت جانور ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو جب سزا دی تھی تو انہیں بندر خنزیر بنایا تھا. یعنی اللہ کو یہ اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ نے انسان کو جب عبرت کا نشانہ بنایا تو اس کو بندر خنزیر بنایا تھا. تو یہ دو جانور تو ایسا کام کرتے ہیں ہم جنس پرستی کا، لیکن اس کے علاوہ باقی جو جانور ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، گدھا ہے، ہاتھی ہے، یعنی کتنے جانور ہیں، حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں، لیکن کسی جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہے. لیکن انسان اشرف المخلوقات اور اللہ کے محبوب کا امتی، اور اس کے اندر یہ عیب ہو تو ہے نا افسوس کی بات. یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو بے شک جن لوگوں نے اپنے ملک کے اندر یہ قانون پاس کر دیا کہ ہمیں اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور وہاں کی حکومت نے اجازت دے بھی دی، تو آج بتائیے کہ ان لوگوں میں اور بندر خنزیر میں کوئی فرق ہے؟ صرف شکلیں الگ الگ ہیں. بندر کی شکل اور ہے، خنزیر کی اور ہے، اور ان خنزیروں کی شکلیں اور ہیں، انسانوں جیسی ہیں بظاہر، لیکن اندر سے تو وہی خنزیر اور بندر ہیں. تو یہی یہود و نصارہ جن کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، انہی یہود و نصارہ کو اللہ نے بندر خنزیر بنایا تھا. آج بندر خنزیر والی حرکتیں پھر بھی کر رہے ہیں. یعنی اس وقت جو تھے ان کو بندر خنزیر بنایا گیا، اور 3 دن تک حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن روتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، اور ان کو وقت یاد آتا تھا کہ ہم تو انسان تھے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جانور جب بن گئے تو پھر بول تو نہیں سکتے تھے. 3 دن کے بعد وہ مر گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو اس وقت ہیں، یہ قیامت تک آتے رہیں گے. اب یہ جیسے بکرے کو ہم کھاتے ہیں نا، ایسے خنزیر کو کھاتے ہیں. تو خنزیر والی عادات ان کے اندر پائی جاتی ہیں. جو چیز کھائے گا تو اس کے اثرات اس کے جسم کے اندر پڑیں گے. تو ان لوگوں کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، یعنی بندر اور خنزیر والے کام کرتے ہیں، ہم جنس پرستی کرتے ہیں اور بغیرتی والے کام کرتے ہیں. جس طریقے سے خنزیر کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ ایک ایک مادہ کے ساتھ کئی نر اکٹھے کھڑے ہو کے یعنی کہ اس کے ساتھ وہ ملاپ کرتے ہیں، حالانکہ باقی جانوروں کے اندر یہ بیماری نہیں ہے، خنزیر میں ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو خنزیر کھانے والی قومیں ہیں ان کے اندر بھی یہی بیماری ہے کہ وہ ایک مادہ کے ساتھ کئی نر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی ایک عورت اور کتنے مرد. تو یہ خنزیر والی خصلت ان کے اندر منتقل ہو گئی. بہرحال آپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ ایسا کام نہ کرو،
اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے لوط علیہ السلام تیری بات تو ٹھیک ہے، چلو ہمارے لیے دعا ہی کر دو۔ کہنے لگے ہم کریں گے، اور تو جو ڈراتا ہے بار بار اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ اللہ سے اللہ کا عذاب مانگنے لگے۔ جب انہوں نے خود مانگا تب اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اب تو حدیں کراس کر دی ان لوگوں نے، جب میری بات مانتے ہی نہیں، حدیں کراس کر دیے، اے اللہ اب تو اپنا فیصلہ سنا۔ اب یہ فسادی لوگ ہیں، جن کے اندر یہ بیماری پائی جائیں تو ان سے بڑا فسادی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اب اپنا فیصلہ سنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی اس بد دعا کو، جو ان کے حق میں بد دعائی تھی، اس کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنے اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔